السلام علیکم۔ عشق کا سفر ہے تو عاشق بن کے جانا۔ حج کے 5 دن ہے اور بہت سے حاجی تو ایسے ہوتے ہیں جب مینا کے دن قریب آنے والے ہوتے ہیں تو یہ گھبرائے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، خیمے میں کیسے رہیں گے، رش بہت ہوگا، احرام کتنے دن پہننا پڑے گا۔ حج کے دن قریب آئیں تو ٹینشن میں نہیں، خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو حج کے لیے ایسے جانا چاہیے جیسے کوئی دیوانہ اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے۔ عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات۔ عاشق چاہتا ہے کہ محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے۔ لہذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا۔ یہ جبے پہن کر نہیں، یہ سوٹ بوٹ پہن کر نہیں، یہ کٹ شٹ کر کے نہیں، اب جبے اتار کر آ، کفن باندھ کر آ، یعنی احرام باندھ کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئیں نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی۔ کیونکہ عاشق بن کر آ، دیوانہ بن کر آ۔ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی تلاش کہ کتھے محبوب کا گھر تو آ گیا، آپ کتھے ہیں؟ دیوانہ بن کر آ، ڈھونڈ اپنے رب کو ڈھونڈ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا رہ۔ کسی مسجد میں جاؤ تو آہستہ آہستہ پکارو، آہستہ آہستہ بولو، اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ یعنی حرم میں آؤ تو عاشق بن کر بولو، چیخ چیخ کر پکارو، لبیک اللہم لبیک۔ اب آہستہ نہیں بولنا، عاشق بن کر، دیوانہ بن کر چیخنا ہے۔ آپ کو اللہ کے عشق کی طرف جانا ہے، اللہ سے عشق کو اپنی نس نس میں بسانا ہے۔ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پر مر مٹنا سکھاتا ہے۔ جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حج اللہ سے ملاقات ہے، جو بے قرار کی طرح کہ کدھر ہے۔ اسی لیے بیت اللہ مکہ میں نہ سبزہ، نہ پانی، نہ سایہ، کہ جو مکہ آئے صرف اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہیں، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کر آئے۔ حج کے صرف یہ 5 دن ہیں، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 اور 13 ذوالحج، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ 8 کو مینا جانا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ 9 کی فجر کے بعد حج کا جو رکن اعظم ہے، جس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے عرفات کا دن، 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مزدلفہ آئیں گے، یہ جو رات ہے مزدلفہ میں گزارنی ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ پتھریلی زمین پر وہ مزہ آتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ پر بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ اربوں لوگ یعنی 200 کروڑ کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں۔ کئیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، اور آج وہ حاجی انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہم تو حج کو نہیں جا سکے، لیکن ہمارے حاجی بھائی ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے۔
تو عرفات میں خاص رحمت الہی برس رہی ہوتی ہے۔ اور حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور حج کے سفر پر اگر غور کیا جائے تو عشق و محبت سے لبریز عبادت ہے۔ اس عبادت کی ادائیگی پر قدم قدم پر بندوں کی اللہ جل جلالہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ گویا عاشق اپنے محبوب کے گھر آتا ہے، اس کے گلی کوچوں میں، اس کے محلے میں، اس کے شہر میں دیوانہ وار اپنے محبوب کی تلاش میں آتا ہے۔ اور عاشق جو ہوتے ہیں نا، وہ دو باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور دو باتیں اپنا لیتے ہیں۔ جو دو باتیں یہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ غصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کوئی بات بری نہیں لگتی۔ دوسری بات جو چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آرام سے نہیں رہتے، چین سے نہیں رہتے، سوئے پڑے نہیں رہتے۔ محبوب کی تلاش میں، محبوب کی فکر میں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ آرام طلبی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشقت برداشت کرتے ہیں، اور ان کو جتنی بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں وہ ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ اور اب جو دو کام وہ کرتے ہیں یا دو چیزیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر عمل ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ وہ حج کے ارکان کی ایک ایک رکن کی ادائیگی بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو کرتے ہیں، اپنے اللہ سے منسوب ہر فرد، ہر چیز، ہر مقام اور ہر جگہ کا انتہائی ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو یہ چار کام کرنے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی حج بیت اللہ کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔